أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام سے جس میں وہ فاطمہ کی عظمت کو بیان کرنا چاہتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں لفاطمہ تسعۃ اسماء عند اللہ عز وجل، اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک فاطمہ کے 9 نام ہیں۔ عزیزان محترم، ہم جب کسی کا نام رکھتے ہیں اپنے خاندان میں، جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو کسی نے اپنے بچے کا نام حسن رکھ دیا، کسی نے اپنے بچے کا نام قمر رکھ دیا، کسی نے اپنے بچے کا نام بلال رکھ دیا۔ تو عزیزان محترم، ہم ان ناموں کو بغیر کسی مناسبت کے رکھتے ہیں۔ ہمیں جو نام پسند آتے ہیں، جو نام ہمیں اچھے لگتے ہیں، انہیں ہم اپنے بچوں کے لیے انتخاب کر دیتے ہیں۔ نام میں اور مسمى میں مناسبت کا ہونا ہمارے نزدیک ضروری نہیں ہے، لیکن جب اللہ تبارک و تعالی نام رکھتا ہے تو وہاں مناسبت کا خیال رکھتا ہے۔ لہذا امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ لفاطمہ تسعۃ اسماء عند اللہ عز وجل، اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک فاطمہ کے 9 نام ہیں۔ فاطمہ پہلا نام اللہ نے فاطمہ رکھا ہے۔ اللہ نے فاطمہ نام کیوں رکھا؟ فاطمہ ایک ایسی ذات کو کہتے ہیں کہ جس کی معرفت سے لوگ عاجز ہو جائیں، یعنی لوگ اس کی معرفت حاصل کرنے سے عاجز ہوں، اس ذات کو، اس بی بی کو، اس مقدرہ کو فاطمہ کہتے ہیں۔ لأن الخلق فُتِمُوا عن معرفتها، چونکہ مخلوق اس کی معرفت سے عاجز ہے، اس وجہ سے اللہ نے اس بی بی کا نام فاطمہ رکھا ہے۔ اللہ نے اس بی بی کا نام فاطمہ رکھا ہے چونکہ وہ ہر قسم کے شر سے محفوظ ہے۔ اللہ نے فاطمہ کا دوسرا نام صدیقہ رکھا ہے۔ صدیق کسے کہتے ہیں اور صدیقہ کسے کہتے ہیں؟ ہمارے ہاں یہ نام بچوں کے لیے رکھے جاتے ہیں، یہ نام شخصیات کو خطاب کر کے ان کے لیے پکارے جاتے ہیں بطور لقب، ان کو صدیق کہا جاتا ہے۔ لیکن عزیزان محترم، صداقت ایک بہت بلند مقام ہے کہ جس مقام کی حقیقت کو درک کرنا یا جس کی حقیقت کو پہچاننا ہماری توان سے باہر ہے۔ صدیق صرف وہی ذات ہو سکتی ہے یا صدیقہ اسی ذات کو کہا جا سکتا ہے کہ جس کی صداقت کی گواہی خود ذات رب العزت دے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جسے صدیقہ کہے، اور وہ بی بی صدیقہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ مبارکہ، فاطمہ کے الہی ناموں میں سے ایک نام مبارکہ ہے۔ مبارکہ جو کوثر کی منہ بولتی تفسیر ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے اس قرآن کو لیلہ مبارکہ میں نازل کیا۔ وہ لیلہ فاطمہ ہے اور وہ مبارکہ بھی فاطمہ ہے۔ پس انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے اس قرآن کو لیلہ مبارکہ میں نازل کیا۔ یہاں مراد قرآن ناطق اگر تفسیر لی جائے، اور پھر انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ کہ ہم نے اس قرآن ناطق کو لیلہ مبارکہ میں نازل کیا، اور لیلہ خود فاطمہ ہیں جو فاطمہ مبارکہ بھی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک۔
یہ تعویل ہے اس آیت کی اس انداز میں کہ ظاہر قرآن ایک نہایتی پاک و پاکیزہ رات میں نازل ہوا ہے، تو ناطق قرآن کے نزول کے لیے بھی ایک نہایتی پاک و پاکیزہ فاطمہ اور صدیقہ اور طاہرہ اور زکیہ جیسی ذات کی ضرورت ہے کہ جس میں قرآن ناطق نازل ہو۔ لہذا ان انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ کہ قرآن ناطق کو لیلہ مبارکہ میں نازل کیا گیا۔ فاطمہ کے الہی ناموں میں سے ایک نام طاہرہ ہے۔ طاہرہ کسے کہتے ہیں؟ طاہرہ اس ہستی کو، اس ذات کو کہا جائے گا کہ جو ہر قسم کی ظاہری پلیدگی سے، ہر قسم کی ظاہری نجاست سے، ہر قسم کی ظاہری قدورت سے پاک ہو، اس ہستی کو طاہرہ کہا جائے گا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک فاطمہ کا ایک اور نام زکیہ ہے۔ زکیہ اس ہستی کو کہا جائے گا جو ہر قسم کی باطنی پلیدگی سے بھی پاک ہو، ہر قسم کے شرک سے، ہر قسم کی قدورت سے، ہر قسم کی اس نجاست سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے شریک کی صورت میں ظاہر ہو، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور خود اپنے وجود کا اظہار کرنے والی ذات ہو بے عنوان شریک۔ فاطمہ زہرا ایک ایسی زکیہ بی بی ہیں کہ جس سے ہر قسم کی باطنی پلیدگی بھی پاک و پاکیزہ ہے، اور فاطمہ طاہرہ بھی ہے، فاطمہ زکیہ بھی ہے۔ اور فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا ایک آسمانی نام رضیہ بھی ہے، یعنی وہ بی بی جو مقدرات الہی پر راضی ہو جائے۔ اور پھر فاطمہ کے الہی ناموں میں سے ایک نام مرضیہ بھی ہے، یعنی وہ ذات، وہ ہستی جس سے خود اللہ راضی ہو۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، کہ تو اللہ کی تقدیر سے بھی راضی ہو اور اللہ بھی تجھ سے راضی ہو۔ تو فاطمہ زہرا ایک ایسی نفس مطمئنہ کی مالکہ بی بی ہے جو راضیہ بھی ہیں اور مرضیہ بھی ہیں۔ اور فاطمہ کے الہی ناموں میں سے ایک نام محدثہ ہے۔ محدثہ اس ذات کو کہا جاتا ہے، اس بی بی کو کہا جاتا ہے جو فرشتوں سے ہم کلام ہو، جو فرشتہ وحی سے رابطے میں ہو، جس کا فرشتہ وحی سے ہمیشہ رابطہ جو ہے وہ قائم رہے، اس بی بی کو محدثہ کہا جاتا ہے۔ عزیزان محترم، یہاں بعض لوگ خناس لوگ جو اس محدثہ ہونے سے یہ تہمت لگاتے ہیں کہ شاید شیعیان حیدر کرار فاطمہ کی نبوت کے قائل ہیں۔ ہرگز ایسا نہیں ہے۔ ہر کسی کے ساتھ اگر فرشتے ہم کلام ہوں، یا جس ہستی کے ساتھ فرشتے ہم کلام ہوں، تو فرشتوں کا ہم کلام ہونا ہمیشہ نبوت کی دلیل نہیں ہے۔ فرشتے سے کلام کرنے والی ہستی اور ذات نبوت کی مالکہ نہیں ہوتی ہے۔ لہذا پیغام الہی دو طرح کے ہیں، ایک پیغام عام ہے، ایک پیغام خاص ہے۔ لہذا علوم قرآنی میں وہ افراد جو متوجہ ہیں، جو پڑھتے ہیں، جو جانتے ہیں، وہ اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ پیغام الہی یعنی یہ وحی الہی وحی عام ہے اور وحی خاص ہے۔ وحی خاص نبوت کی دلیل ہے، وحی عام نبوت کی دلیل نہیں ہے۔ اور فاطمہ زہرا اگر اللہ کا پیغام فرشتوں سے دریافت کرتی تھی تو وہ وحی عام ہوا کرتی تھی جو نبوت کی دلیل نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، فاطمہ کے القاب میں سے ایک لقب زہرا ہے، یعنی وہ ہستی جسے اللہ نے اپنے نور عظمت سے خلق کیا ہو۔ روایت میں ملاحظہ فرما لیں
حضرت امام جعفر صادق سے روایت ہے، حضرت امام محمد باقر سے روایت ہے کہ انہ سئل لما سمیت الزہرا، فاطمہ کو زہرا کیوں کہا جاتا ہے؟ قال لأن اللہ تعالی خلقها من نور عظمتہ، چونکہ اللہ نے فاطمہ کو اپنے نور عظمت سے خلق کیا ہے، اس وجہ سے فاطمہ کو فاطمہ کہا جاتا ہے۔ اللہ نے اپنے نور عظمت سے خلق کیا، یہ جملہ بہت ہی آسان اور بہت ہی قابل فہم ہے، لیکن اس جملے کا عرفان پانا بہت دشوار ہے۔ ہر کسی میں اس جملے کو سمجھنے کی اور اس کا عرفان پانے کی صلاحیت موجود نہیں ہے۔ انسان کو گناہوں سے پاک ہونا چاہیے، تب جا کر طہارت نفس کے بعد انسان اگر اللہ کی عنایت ہو تو انسان ان دقیق معانی کو سمجھنے کی سعادت حاصل کر سکتا ہے، وگرنہ ہماری گفتگو سے بعض لوگ نیگیٹو معنی لیتے ہیں، نیگیٹو سوچ لیتے ہیں، کیونکہ ان کے ذہنوں میں، ان کے وجود میں گناہوں کی آلودگی کے باعث خناس آ چکا ہے، اور اسی خنس کی وجہ سے وہ نورانی حقائق کو اور نورانی معارف کو اخذ نہیں کر سکتے۔ عزیزان محترم، ایک روایت ہے اور ایک درایت ہے۔ ہم نے آپ کے سامنے روایت بیان کی، اور روایت کے کلمات کو آپ نے ترجمے کی صورت میں جو ہے وہ سن لیا کہ اللہ نے فاطمہ کو اپنے نور عظمت سے خلق کیا ہے، یہ اس کا ترجمہ ہے۔ لیکن اس کی درایت کیا ہے؟ یہ جس قدر انسان پاکیزگی اختیار کرے گا، جس قدر انسان طہارت اختیار کرے گا، اسی مقدار میں انسان کو اس کی درایت نصیب ہوگی، وگرنہ ایک نجس سوچ کا حامل انسان ان نورانی مفاہیم کی درایت کو دریافت نہیں کر سکتا۔ آپ تصور کریں، سورج کا نور ہے، سورج ایک نور رکھتا ہے نا، سورج کا نور تمام آسمانوں میں، تمام کہکشانوں میں، تمام کرۂ ارض میں موجود ہے، اور اس سورج کے نور کی نورانیت کے باعث تمام کواکب منور ہے، نورانی ہے، اور سورج سے نور کی وجہ سے وہ نور افشانی کر رہے ہیں اور اظہار وجود کر رہے ہیں، بس یہ سب نور کی برکت سے ہے۔ زمین میں اگر کوئی پودا اگتا ہے تو وہ سورج کے نور کی شعاؤں کی بدولت ہے۔ وہ مقامات جہاں سورج کی شعائیں نہیں پہنچتی ہیں، وہاں برودت کو اگر آپ محسوس کریں یا اس برودت کی مقدار کا اندازہ لگائیں، تو جس قدر سورج کی کرنوں کی جو شعائیں ہیں وہاں نہیں پہنچے گی، اسی مقدار میں وہاں برودت کی شدت میں اضافہ ہوگا۔ لہذا نور آفتاب نور حیات ہے۔ اب آپ تصور کریں کہ یہ سورج جو تمام کہکشانوں میں، تمام ستاروں میں، تمام سیاروں میں، کرۂ خاکی میں باعث حیات ہے، باعث زندگی ہے، وہ نور کس قدر عظیم نور ہے سورج کا۔ یہ وہ مادی نور ہے جسے آپ محسوس کر سکتے ہیں، لیکن فاطمہ کا نور، اللہ کی عظمت کے نور سے فاطمہ کو خلق کیا ہے، اور پھر فاطمہ کے نور کی اگر تابش عالم امکان پر نہ پڑے تو عالم امکان وجود میں نہیں آتا ہے۔ لہذا یہاں سے ہمیں وہ حدیث سمجھنے میں مدد ملتی ہے کہ جہاں سرور انبیاء کو خداوند متعال مخاطب قرار دے کر کہتا ہے کہ یا احمد لولاک لما خلقت الافلاق، اے احمد اگر آپ نہ ہوتے تو میں افلاق کو خلق نہ کرتا، اور پھر فرمایا لولا علی لما خلقتک، اے احمد اگر علی نہ ہوتے تو میں آپ کو بھی خلق نہ کرتا، اور پھر فرمایا لولا فاطمہ لما خلقتکما، اگر فاطمہ نہ ہوتی تو میں اے محمد آپ کو بھی خلق نہ کرتا، اور اے علی مرتضی میں آپ کو بھی خلق نہ کرتا۔
یہ ہے معنی کہ اللہ نے فاطمہ کو اپنے نور عظمت سے خلق کیا ہے، یعنی فاطمہ ایک ایسا تابندہ نور ہے کہ جس نور کی شعاؤں کی بدولت محمد مصطفیٰ کو وجود ملا اور علی مرتضیٰ کو وجود ملا۔ یہ ہے درایت حدیث عزیزان محترم، اور اس درایت حدیث تک پہنچنے کے لیے انسان کو طہارت نفس کی ضرورت ہے، انسان کو پاکیزگی کی ضرورت ہے۔ انسان اگر گناہوں سے آلودگی اختیار کرے گا تو وہ احادیث کے متن کو تو پڑھ لے گا اور گزر جائے گا، لیکن اس متن میں کیا دقائق پوشیدہ ہیں، ہر کسی کو اسے درک کرنے کی، ہر کسی کو اسے سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ اس کے لیے طہارت کا ہونا ضروری ہے، پاکیزگی کا ہونا ضروری ہے، اور طہارت اور پاکیزگی کے بعد بھی عنایت پروردگار کا ہونا ضروری ہے، چونکہ ہر کسی کو خداوند متعال فاطمہ کی معرفت عطا نہیں کرتا، لأن الخلق فتموا عن معرفتها، چونکہ خلق فاطمہ کی معرفت سے عاجز ہے۔ پھر اسی حدیث میں امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں ثم قال تدری لأی شیء سمیت فاطمہ، حضرت نے فرمایا کہ کیا تم جانتے ہو کہ فاطمہ کا نام اللہ تبارک و تعالی نے فاطمہ کیوں رکھا ہے؟ تو راوی نے کہا قلت اخبرنی یا سیدی، اے میرے مولا، اے میرے آقا، اے جعفر صادق علیہ السلام، مجھے نہیں معلوم، آپ بتائیے کہ اللہ نے فاطمہ کا نام فاطمہ کیوں رکھا ہے؟ قال فطمت من الشر، فاطمہ کا نام فاطمہ اس وجہ سے رکھا ہے چونکہ فاطمہ شر سے محفوظ ہے، ہر قسم کا شر فاطمہ کے قریب آنے کی گستاخی نہیں کر سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد ثم قال، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں لولا ان امیر المؤمنین تزوجها، اگر امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کی ذات نہ ہوتی اور فاطمہ سے نکاح نہ کرتے، لما کان لہا کفو علی وجہ الارض، تو اس روئے زمین پر قیامت تک الی یوم القیامہ فاطمہ کا کوئی کف ہی موجود نہیں تھا۔ آدم فمن دونہ، آدم سے عیسیٰ تک فاطمہ کا کوئی کف موجود نہیں تھا اس روئے زمین پر۔ لہذا عزیزان محترم، فاطمہ بہت عظیم ہستی کا نام ہے۔ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام روایت میں بیان فرماتے ہیں، روایت تفسیر بیان ہو رہی ہے انا انزلناہ فی لیلۃ قدر، اس کی تفسیر میں امام جعفر صادق فرماتے ہیں اللیلۃ فاطمہ والقدر اللہ، رات فاطمہ ہے اور قدر سے مراد اللہ ہے، پس لیلہ فاطمہ ہے اور قدر قدر اللہ ہے۔ فمن عرف فاطمہ حق معرفتها، تو جو کوئی بھی فاطمہ کی حق کے معرفت کے ساتھ اس کی شایان شان، اس کی معرفت حاصل کر لے، فقد ادرک لیلۃ القدر، تو اس نے لیلۃ القدر کو درک کر لیا ہے۔ اور پھر امام فرماتے ہیں وَإِنَّمَا سُمِّيَتْ فاطمہ، فاطمہ کا نام فاطمہ اس وجہ سے رکھا گیا ہے لِأَنَّ الْخَلْقَ فُتِمُوا عَنْ مَعْرِفَتِهَا، چونکہ مخلوق فاطمہ کی معرفت سے عاجز ہے۔ لہذا آپ اس مظلومہ بی بی کی عظمت کو ایک طرف رکھیں اور اس مظلومہ بی بی کی مصیبت کو ایک طرف رکھیں۔ 18 سالہ جوان بی بی ہے، رسول خدا کی شہزادی ہے، 18 سال کا سن ہے، جو تمام گھر کے کام چکیاں پیس کے جس نے اپنے بچوں کی پرورش کی ہے، لیکن ایسا وقت آیا ہے کہ یہ بی بی اپنے ہاتھ میں تسبیح بھی اٹھانے کی صلاحیت نہیں رکھتی تھی، اس قدر نحیف، اس قدر کمزور ہو چکی تھی یہ بی بی۔ کیوں؟ پیغمبر کی شہادت کے بعد فاطمہ پر وہ مصیبت آئی، فاطمہ کے گھر پر حملہ کیا گیا، دروازہ وحی کو نظر آتش کیا گیا، فاطمہ کے محسن کو شہید کر دیا گیا، اس سے بڑی مظلومیت اور مصیبت کیا ہوگی؟ روایت میں بیان ہوتا ہے
وروی انہا ما زالت بعد ابیہا، فاطمہ کی شہادت کے بارے میں یہ بیان ہوا ہے کہ فاطمہ اپنے بابا کی شہادت کے بعد دائماً معصبۃ الرأس، ہمیشہ اپنے سر کو باندھ کے رکھتی تھی. اس قدر تکلیف میں مبتلا تھی فاطمہ زہرا، معصبۃ الرأس، اپنے سر کو باندھ کر کے رکھتی تھی. ناحلۃ الجسم، فاطمہ کا جسم کمزور اور لحیف ہو چکا تھا. منحدۃ الرکن، فاطمہ کا رکن منہدم ہو چکا تھا، یعنی فاطمہ میں جسمانی طاقت باقی نہیں رہی تھی. عزیزان محترم، رکن ستون کو کہتے ہیں. کسی بھی بلڈنگ میں اگر ستون موجود ہونا تو وہ ستون اس بلڈنگ کی اساس ہوتی ہے، اس بلڈنگ کا قوام اور دار و مدار اس ستون پر ہوتا ہے. اگر اس ستون کو اس بلڈنگ سے نکال دیا جائے تو وہ بلڈنگ زمین بوس ہو جاتی ہے. فاطمہ منحدۃ الرکن کا مصداق تھی کہ فاطمہ کا وہ رکن منہدم ہو چکا تھا. اور یہاں رکن فاطمہ کون تھا؟ فاطمہ کا بابا محمد مصطفیٰ وہ رکن تھا کہ جس کی وجہ سے فاطمہ قیام کرتی تھی، فاطمہ کھڑی ہوتی تھی. روحانی اعتبار سے فاطمہ کا اپنے بابا پر قیام تھا اور اپنے بابا کی وجہ سے فاطمہ کا وجود قائم تھا. فاطمہ زہرا اپنے بابا کے بعد باقیت العین، جتنا وقت اپنے بابا کے بعد زندہ رہی ہمیشہ روتی رہی. محترقۃ القلب، فاطمہ کے دل آتشین تھا، آگ لگی رہتی تھی فاطمہ کے وجود نازنین میں. یغشا علیہا ساعتاً بعد ساعت، نہیں معلوم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت نے اس بی بی فاطمہ کے ساتھ کیا کیا کہ وہ ہر لمحے کے بعد بے ہوش ہو جایا کرتی تھی اور ان پر غشی طاری ہوتی تھی. وَتَقُولُ لِوَلَدَيْهَا أَيْنَ أَبُوكُمَا، اپنے شہزادوں کو پاس بلا کر کہتی کہ بچوں آپ کے بابا کہاں ہے. بابا سے مراد یہاں علی مرتضیٰ نہیں ہے، بابا سے یہاں مراد محمد مصطفیٰ ہے. این ابوکما، آپ کے بابا کہاں ہیں؟ الذی کان یکرمکما، وہ بابا جو آپ کا بہت احترام کیا کرتے تھے. ویحملکما، جو آپ کو حمل کیا کرتے تھے، آپ کو اٹھایا کرتے تھے. مرتن بعد مرتن، کبھی اس شہزادے کو اٹھایا، کبھی اس شہزادے کو اٹھایا. وہ بابا آپ کے کہاں ہے؟ این ابوکما، آپ کے وہ بابا کہاں ہے؟ الذی کان اشد الناس شفقتا علیکما، کہ جو لوگوں میں سب سے زیادہ آپ کے شفیق تھے. فلا یدعکما تمشیان علی الارض، آپ کے وہ بابا کہاں ہیں جو ہرگز اجازت نہیں دیتے تھے کہ میرے دونوں شہزادے اپنے پیر زمین پر رکھیں. ولا اراہ یفتح هذا الباب ابدا، کہ میں ہرگز اپنے اس بابا کو اب نہیں دیکھوں گی کہ جو میرے گھر کے دروازے کو میرے لیے کھولے. وہ ہرگز میرے دروازے کی دہلیز کو عبور نہیں کریں گے. ولا يحملكما على عاتقيه، وہ آپ کو ہرگز اپنے کندھوں پر اب نہیں اٹھائیں گے. کما لم یزل یفعل بکما، جیسے دائماً وہ آپ کے ساتھ ایسا کیا کرتے تھے. ایک کندھے پہ حسن کو اٹھایا، ایک کندھے پر حسین کو اٹھایا. ثم مرضت ومکثت 40 لیلہ، پھر فاطمہ اس پر شدت مرض طاری ہوا اور فاطمہ 40 دن تک زندہ رہیں اور اس کے بعد فاطمہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی. الا لعنۃ اللہ علی قوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون.